میری شادی ایک 50 سال کے آدمی سے ہو گئی، جبکہ میں خود 16 سال کی تھی، اور اس 50 سال کے آدمی کے بیٹے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرے ماں باپ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا اور میری نانی مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ماموں کی آنکھوں میں ہر دم کھٹکتی رہتی تھی، لیکن ایک 8 سال کی بچی کو نانی کیسے اکیلا چھوڑ سکتی تھیں، اور اس لیے مامی کی ہر بات سننے کے باوجود بھی مجھے اپنے ساتھ رکھ رہی تھیں۔ اور جب انہیں احساس ہوا کہ اب ان کی بوڑھی ہڈی میں میرا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، تو انہوں نے ماموں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ لیکن ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے کون شادی کرتا جو جہیز میں بھی کچھ نہیں لانے والی تھی؟ اسی لیے رشتے والے نے میرے لیے زیادہ عمر کے آدمی کے رشتے دکھانے شروع کر دیے۔ شروع میں نانی نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ رانی تو ابھی صرف 16 سال کی ہے، تو اتنے بڑے آدمی سے کیسے رانی شادی کر سکتی ہے؟ پھر دھیرے دھیرے ان کو احساس ہوا کہ ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، اور ماموں مامی کے رویے میں اتنے سالوں بعد بھی میرے لیے کوئی لچک پیدا نہیں ہوئی۔ اس لیے نانی نے ایک مشکل فیصلہ لیا اور ایک 50 سال کے آدمی سے میرا رشتہ پکا کر دیا۔ رشتے والے نے بتایا کہ اس آدمی کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کے 2 جوان بیٹے تھے۔ گھر میں پیسہ جائیداد کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ رشتہ ہونے پر ممانی کہہ رہی تھی کہ اپنی رانی تو شادی کے بعد عیش کرے گی۔ فیضان سے میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک 50 سال کے سرکاری ملازم تھے۔ میں نے فیضان کو نہیں دیکھا تھا، بس مجھے ممانی نے یہی بتایا تھا کہ ان کی عمر کچھ زیادہ ہے۔ فیضان نے شادی میں کسی بھی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اور نہ ہی نانی کے پاس بھی مجھے دینے کے لیے کچھ تھا۔ اس لیے میں 4 دن کے اندر ہی خالی ہاتھ رخصت ہو کر فیضان کی دلہن بن گئی تھی۔ شادی کی رات جب میں نے فیضان کو دیکھا تو جیسے میرے سارے ارمان مٹی میں مل گئے تھے۔ فیضان کے سر پر تو بال بھی نہ ہونے کے برابر تھے، جبکہ میں 16 سال کی حسین لڑکی تھی، ایک ایسی لڑکی جو اپنی قسمت سے ہار گئی تھی اور فیضان جیسے ادھیڑ عمر مرد کی بیوی بن گئی تھی۔ میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے تو مجھے دیکھتے ہی ایسے محبت کا اظہار کیا تھا جیسے میں ان کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہوں۔ شادی کی پہلی رات ہی فیضان نے مجھے اس گھر میں رہنے کے کچھ طریقے بتا دیے۔ فیضان نے بتایا کہ ان کے دونوں بیٹے اس شادی پر راضی نہیں تھے، اس لیے ان سے فاصلہ رکھوں۔ مجھے میرے گھر جانے کی بھی آزادی نہیں تھی کہ جب وہ چاہیں گے تب مجھے نانی سے ملوانے کے لیے لے جائیں گے۔ میں نہ ہی گھر سے باہر نکل سکتی تھی اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی سے بات کر سکتی تھی۔ میں اتنی ساری پابندیاں اور اصول سنتے گھبرا گئی تھی۔ میں تو ابھی صحیح طرح اپنی زندگی کو جی بھی نہیں سکی تھی۔ فیضان نے مجھے اتنی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ میں شادی سے پہلے ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد ماموں مامی سے میری جان چھوٹ جائے گی، اور جس کسی سے بھی میری شادی ہوگی وہ مجھے ایک پرسکون زندگی دے گا۔ دوسروں کی طرح میں اپنی مرضی کی مالک ہو جاؤں گی اور وہ سب کروں گی جو بچپن سے سوچتی آئی تھی۔ لیکن میرے سارے سپنے مٹی میں مل گئے تھے۔ شادی کی اگلی صبح سے فیضان کے دونوں بیٹے ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے آئے تو مجھے بیٹھا دیکھ کر چونک اٹھے۔ جب ان کے باپ نے میرا تعارف کروایا کہ میں ان کی نئی ماں ہوں تو ان دونوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے اور وہ اپنے باپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ فیضان کے دونوں ہی بیٹے بہت خوبصورت تھے، لیکن ان کا بڑا بیٹا تو پہلی ہی نظر میں میرے دل میں اتر گیا تھا۔ میں نے آج تک اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے 3-4 سال بڑا تھا۔ فیضان تو معمولی شکل و صورت کے تھے، نہ جانے ان کے بیٹے کس پر گئے تھے۔ وہ اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ کیسے کسی دوسری عورت کو ہماری ماں کی جگہ پر لا کر بٹھا سکتے ہیں؟ یہ لڑکی کبھی میری ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ کافی دیر تک دونوں باپ بیٹے کے بیچ میں تکرار چلتی رہی۔ ذیشان بھی بڑا ہونے کی وجہ سے باپ سے الجھ رہا تھا، جبکہ رحیم جو کہ ذیشان سے کچھ سال چھوٹا تھا خاموش کھڑا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فیضان کے دونوں بیٹے بنا ناشتہ کیے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے دور تک ذیشان کو جاتے ہوئے دیکھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جاتے جاتے میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ فیضان کہہ رہے تھے کہ ذیشان کے بارے میں سوچ کر خود کو پریشان نہ کروں، وہ کچھ ہی دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وقتی طور پر اسے غصہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن فیضان کے دفتر چلے جانے کے بعد میں ذیشان کو سوچتی رہی، جس سے کہیں مجھے محبت ہو گئی تھی۔ خاوند مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے تھے، اور اس کی ایک وجہ ان کی عمر، ان کا بے ڈول وجود تھا۔ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتے ہوئے ابھی آدھا ہی دن گزرا تھا کہ جب ذیشان کالج سے واپس آ گئے تھے۔ رحیم تو آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ ذیشان کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ میں بھی اس گھر میں موجود ہوں۔ میں نے جیسے ہی ذیشان کو ٹیبل پر بیٹھے دیکھا تو بھاگ کر ماسی کے ہاتھوں سے کھانا لے لیا اور اسے اپنے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جیسے ہی میں نے کھانا رکھا تو وہ میرا چہرہ دیکھ کر چونک اٹھا، جس کے چہرے پر اچانک غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تم میرے باپ کی بیوی ہو لیکن میری ماں ہرگز نہیں ہو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھ کو غصہ ہونے کی بجائے کھانا کھا لو۔ ذیشان بہت زیادہ بھوکا تھا، اس لیے اس نے میرے سامنے کھانا کھا لیا۔ میں اس کے چھوٹے چھوٹے کام خود انجام دینے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ بہت زیادہ غصہ کرتا، لیکن کبھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب تک فیضان گھر پر موجود تھے وہ میرے ساتھ کمرے میں ہی رہتے تھے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں فوراً اس کے ارد گرد منڈلانے لگتی۔ اس نے باتوں میں مجھے کئی بار کہا تھا کہ میں ان کے بیٹے سے دور رہوں، لیکن میں چاہ رہی تھی، میں خود بخود ذیشان کی طرف ہی چلی جا رہی تھی۔ میرے دل میں اس کے لیے محبتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ اب تو مجھے اس کی پسند اور ناپسند کا بھی پوری طرح سے علم ہو گیا تھا۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں بچپن سے ہی محبتوں کے لیے ترسی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد جیسا سلوک ماموں ممانی نے میرے ساتھ کیا تھا، اس کی وجہ سے میں احساس محرومی کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی میں اپنی زندگی میں خوش فہم نہیں دکھتی تھی تو میرے اندر ایک لہر سی دوڑ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد یہ کمی دور ہو جائے گی، جبکہ فیضان نے مجھے اپنی ضرورت کے تحت بیوی بنا کر رکھا تھا۔ فیضان کو بھی میرے جذبات سے، میری خوشیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ صبح گئے شام کو جب دیر سے گھر آتے تو مجھے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے استعمال کرتے اور اس کے بعد پھر بھول جاتے۔ رحیم پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا اور ذیشان یہیں رہ گیا تھا، لیکن وہ میرے سامنے آنے سے بھی گریز کرتا تھا کہ مجھے دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگتا تھا اور میں جان بوجھ کر اس کے پاس جاتی۔ گھر میں بہت سارے ملازمین تھے، لیکن اس کے باوجود میں زیادہ تر ذیشان کے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتی۔ اس کے کپڑے استری کرنا، اس کے لیے کھانا بنانا، اس کے سارے ہی چھوٹے بڑے کام میں نے نوکروں کے ہاتھوں سے لے کر خود کرنا شروع کر دیے تھے۔ ایک روز گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ فیضان کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ گھر میں دونوں کام والیاں موجود رہتی تھیں۔ اتفاق سے آج وہ دونوں بھی چھٹی لے کر چلی گئی تھیں۔ میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام تو تھا نہیں، اسی لیے میں خاموشی سے اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ جب یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ذیشان خود سے میرے کمرے میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کو دیکھ کے تو زندگی کو جی رہی تھی، ورنہ میری زندگی میں کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ فیضان اس وقت کتنی ہی محبت کیوں نہیں لوٹاتے، لیکن مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انسان کو محبت بھی اپنے پسندیدہ شخص سے ہی چاہیے۔ میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مجھے ذیشان کی محبت چاہیے تھی، اور آج مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میرا انتظار تمام ہونے والا ہے۔ پھر ذیشان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے پاس آیا اور آتے ہی اس نے جو میرے ساتھ کیا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذیشان میرے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ مجھ سے نفرت کی انتہا پہ تھا، اور اسی نفرت میں ذیشان نے ایک ایسا قدم اٹھایا تھا جو میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے خود ہی اچانک سے اپنی شرٹ کے سارے بٹن توڑ دیے اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی گردن پر نشان ڈالنے لگا۔ ساتھ ہی وہ کہتے جا رہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو اور یہ سب نہ کریں، آپ میری ماں کی جگہ ہیں اور یہ سب آپ کو زیب نہیں دیتا۔
میں بھلا آپ سے لاکھ نفرت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ میں اپنے باپ کو دھوکہ دوں۔ میں آپ کے کہنے پر آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہم دونوں کے دل میں صرف ایک ہی رشتہ ہے، وہ ہے ماں بیٹے کا۔ اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے اپنی حالت ایسی کر لی تھی کہ جیسے میں نے اس پر حملہ کر دیا ہو۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ کمرے کے دروازے پر فیضان کھڑے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے جب تک ساری بات کی سمجھ آتی، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ وہ گھر واپس لوٹ آئے تھے۔ میں اس بات سے ناواقف تھی، لیکن ذیشان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے اس بات کا پوری طرح سے فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اس کے لیے کچھ اس بات رکھتی ہوں اور اسی لیے وہ میرے کمرے میں چلا آیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں ہرگز بھی اس کے آنے پر کوئی ہنگامہ نہیں کروں گی۔ وہ جو چاہتا تھا وہ پوری طرح سے کامیاب ہو چکا تھا۔ فیضان نے کمرے میں آتے ہی میرے چہرے پر اتنی زوردار تماچا مارا تھا کہ میں بیڈ پر گر پڑی تھی۔ فیضان نے مجھے اپنی لاتوں پر رکھ لیا تھا۔ ذیشان روکنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن فیضان کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ ذیشان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا کہ جانے دیجیے، چھوٹی ماما سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں تو بس یہی پوچھنے کے لیے آپ کے کمرے میں آیا تھا کہ آپ آج ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے، لیکن یہاں آ کے شاید میں نے غلطی کر دی تھی۔ فیضان بھی غصے میں کہہ رہے تھے کہ ہاں، یہ بدذات عورت تھی۔ میں دوسرے شہر جاؤں گا اور اسی لیے شاید اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ہے۔ میں نے اسے یتیم سمجھ کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور اس نے میری ہی عزت مٹی میں ملا دی۔ فیضان میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ جب ان کا غصہ کچھ کم ہوا تو ذیشان انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر لے گیا اور اس نے مجھے فیضان سے کوئی بات نہ کرنے دی۔ فیضان جاتے جاتے مجھے کہہ رہے تھے کہ فوراً اپنا سامان باندھ لو اور یہاں سے ابھی اسی وقت دفع ہو جاؤ۔ جاتے جاتے وہ طلاق کے 3 بول بھی میرے منہ پر مار گئے تھے اور میں صدمے کے عالم میں اپنی جگہ کھڑی رہی۔ ذیشان نے تو میرے ساتھ وہ کیا تھا کہ میں آئینہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں رہی تھی۔ چہرے سے خوبصورت نظر آنے والا ذیشان اندر سے اتنا بدصورت ہو سکتا ہے، یہ میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اس نے اپنی نفرت میں مجھے جلا کر بھسم کر دیا تھا اور اب میرے پاس سر چھپانے کی بھی کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ میں فیضان کو کسی بھی طرح اپنی سچائی بتانا چاہتی تھی، لیکن ذیشان کسی بھی آواز کی طرح ہمارے بیچ حائل تھا۔ میں روتی اپنا سامان لے کر واپس گھر چلی گئی تھی۔ رات کے اندھیرے میں مجھے سامان کے ساتھ اپنے دروازے پر دیکھ کر تو میری نانی کی جان نکل گئی، اور جب میں نے نانی کو ساری بات بتائی تو وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکی اور صدمے سے دل کا دورہ پڑ گیا۔ بہت مشکل سے ان لوگوں نے میرے لیے ایک ایسی جگہ کا بندوبست کیا تھا جہاں میں اس شخص کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، لیکن میں وہاں سے بھی دھکے کھا کر واپس چلی آئی تھی۔ جب یہ بات مامی تک پہنچی تو انہوں نے بہت شور مچا دیا اور میرے کردار کی خوب دھجیاں اڑائیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے دن یہ بات سارے محلے میں مشہور ہو گئی کہ میں اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان کے سر پر واپس آ بیٹھی ہوں۔ میں 2 دن تک سرکاری ہسپتال میں پڑی رہی۔ میں عدت میں ہونے کے باوجود بھی نانی کے ساتھ ہسپتال میں تھی، لیکن ماموں نے پلٹ کر ہماری طرف نہ دیکھا۔ اس میں نانی کو ہی قصوروار مانتے تھے۔ مامی کہتی تھی کہ اگر نانی نے میری ذمہ داری اپنے سر پر نہیں لی ہوتی، آج انہیں میری وجہ سے بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ نانی کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بگڑتی جا رہی تھی، اور 2 دن کے بعد ڈاکٹرز نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ وہ نانی کو نہیں بچا سکے۔ میری پوری دنیا میری نانی ہی تھی، جو کہ اب مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اب میرے ساتھ آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ ذیشان نے نہ صرف میرا گھر اجاڑا تھا بلکہ میری نانی کی موت کی وجہ بھی بن گیا تھا۔ نانی کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا، لیکن میری مومانی نے اس کا الزام بھی میرے اوپر ڈالا تھا کہ میں نے اپنی نحوست سے اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنا گھر اور اپنی نانی کو بھی کھا لیا ہے۔ مومانی نے مجھے گھر میں نوکرانیوں کی جگہ دی تھی، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، جس کے بعد مجھے کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی ملتی تھی۔ مامی تو شروع دن سے ہی میری دشمن تھی، لیکن نانی کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر میرے ساتھ اپنے رویے کو بہتر رکھتی تھیں۔ اب جب کہ میری نانی ہی نہ رہی تھیں تو مامی کے ظلم و ستم سے روکنے والا مجھے کوئی نہیں تھا۔ ماموں نے تو اپنی آنکھوں پر مامی کی پٹی باندھ لی تھی۔
دن آہستہ آہستہ گزر رہے تھے۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ مجھے اب زندگی سے کوئی لگاؤ نہیں رہا تھا۔ 17 سال کی عمر میں ہی میرے ماتھے پر طلاق یافتہ ہونے کا داغ لگ چکا تھا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ میرا دل خود بخود ایک ایسے شخص کی طرف مائل ہو گیا تھا جو میرے جوڑ کا تھا، لیکن میں نے کبھی ایسی کوئی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا جس سے میں بد کردار ثابت ہوتی۔ عدت پوری ہونے کے بعد بھی میری حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ سارا دن خاموشی سے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ ایک یتیم بے سہارا لڑکی کے ساتھ اس معاشرے میں کیا سلوک ہوتا ہے وہ میں اچھے سے جان گئی تھی۔ ماموں مامی دونوں ہی اپنے بیٹے کے پاس جانے والے تھے۔ کچھ سال پہلے ماموں کے بیٹے نے ایک امریکی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ ماموں مامی اس سے ملنے جانا چاہتے تھے، لیکن میری موجودگی نے ان کے اس سفر میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی، اور مامی نے اس کا یہ حل نکالا تھا کہ وہ جلد سے جلد میری شادی کروا دے۔ ماموں نے ہی میری حالت کی پرواہ نہ کی تھی، اور نہ ہی انہیں میری اس بات سے کوئی لینا دینا تھا۔ انہوں نے بس اپنے بیٹے کے پاس جانے کے لیے میری شادی کروائی تھی۔ ماموں نے ایک دن شام کے وقت مجھے کہا کہ رات کو تمہارا نکاح ہے، تمہارا رشتہ آیا تھا اور میں نے ہاں کر دی، سادگی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ماموں نے کہا کہ اگر میں نے شادی نہ کی تو مجھے گھر سے باہر کھڑا کر کے وہ اپنے بیٹے کے پاس چلے جائیں گے، پھر جہاں چاہے میں مرضی سے چلی جاؤں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ماموں کا سہارا ہے، لیکن بے سہارا ہو کر تو میں مٹی میں مل جاؤں گی۔ مرتی کیا نہ کرتی، نکاح نامے پر دستخط کر دیے، اور نہ جانے میری شادی کس سے ہوئی تھی۔ میں رخصت ہو گئی تھی۔ اب تو میری آنکھوں سے آنسو بھی نہ گرتے تھے، میری آنکھیں ویران ہو گئی تھیں۔ 17 سال سے میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جہاں نہ ارمان تھے، نہ خوش رہنے کی کوئی وجہ تھی، بس زندگی کو گھسیٹنا تھا۔ مجھے اپنے کمرے میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کہ میرا دولہا کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان تھا۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، اور میں خوف زدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذیشان کی دلہن بنوں گی۔ ذیشان کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی اس نے کیا اس کے بعد اسے ایک پل کا بھی چین نصیب نہیں ہوا، اور وہ ہر وقت اندر سے جل رہا تھا۔ اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک برا لڑکا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی جگہ پر مجھے دیکھ کر مجھ سے حسد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے بیٹھا کہنے لگا، جب اسے معلوم ہوا میری نانی کا صدمے سے انتقال ہو گیا ہے، اس دن کے بعد سے تو وہ جیسے کانٹوں پر زندگی گزارنے لگا تھا، اور پھر جب وہ اپنی ضمیر کی مار برداشت نہیں کر پا رہا تھا تو اس نے یہ بات اپنے باپ کو سچ سچ بتا دی، اور اس کے باپ نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی نکاح کا کہا، اگر ضمیر کی مار سے بچنا چاہتے ہو تو اس یتیم اور بے سہارا لڑکی کو پناہ دو، تمہاری وجہ سے رسوا ہوئی ہے۔ ذیشان کو اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت چکا ہے، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس نے مجھے ایک الگ گھر میں رکھا تھا جہاں فیضان صاحب نہیں رہتے تھے۔ ذیشان ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی جگہ پر مجھے برداشت نہیں کر پایا تھا۔ ذیشان نے جتنا ظلم مجھ پر کیا تھا، اس کا ہر ممکن ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرا اس قدر خیال رکھتا تھا کہ کبھی کبھی میں حیران رہ جاتی تھی۔ کچھ دن ہوئے تھے کہ جب ایک روز اچانک ہی میری مامی میرے دروازے پر آئیں اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی اور میرے قدموں میں رو کر معافی مانگنے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ مامی نے روتے ہوئے بتایا کہ ان کے اکلوتے بیٹے نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا، اور جب ماموں مامی امریکہ پہنچے تو ان کی بہو نے انہیں اپنے گھر نہ داخل ہونے دیا۔ مامی کے چھوٹے بیٹے نے انہیں کوارٹر میں ٹھہرایا، پھر یہ کہہ دیا کہ آئندہ آپ مجھ سے ملنے نہ آئیے گا، اگر کبھی مجھے آپ کی یاد آئے گی تو میں خود پاکستان چلا آؤں گا۔ ماں بھی اپنے جس بیٹے پر غرور کرتی تھی، اسی بیٹے نے انہیں پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ مامی کے سارے غرور خاک میں مل گیا تھا۔ مامی کہہ رہی تھی کہ تمہیں یتیم اور بے سہارا کہتے کہتے میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی تھی، اور آج بڑھاپے میں خود بے سہارا ہو گئی ہوں۔ میں نے زندگی کے دن بہت تکلیف میں گزارے تھے، لیکن اب خدا نے میری قسمت میں خوشیاں لکھ دی تھیں جو وقت آنے پر مجھے مل گئی تھیں،
اور جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا خدا نے ان کی رسی بھی کھینچ لی تھی۔ مجھے خدا کے انصاف پر یقین ہو گیا تھا، اس لیے میں نے وہی معاملہ اختیار کیا جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں نے سچے دل سے نہ صرف ذیشان کو بلکہ اپنے ماموں مامی کو بھی معاف کر دیا تھا۔ جب خدا نے میرے حصے کی خوشیاں مجھے دے دیں تو میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں دوسروں کو ان کے حصے کا سکون بخش دوں۔